بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، صحیح بخاری شریف حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں غلہ اناج جمع ہوا جو غرباء میں تقسیم کیا جاتا تھا، تو رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ تم رات کو رکھوالی کرو۔ تو جب رات کو میں وہاں رکھوالی کر رہا تھا تو ایک چور آیا اور اس نے غلہ اناج بھرنا شروع کر دیا، تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے بڑی منتیں کی کہ میں یالدار ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں تنگ دست ہوں۔ تو مجھے بڑا ترس آیا اور میں نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ صبح جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، آپ نے بتایا نہیں، خود ہی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بڑی منتیں کی، اس نے کہا میں یالدار ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میں بڑا تنگ دست ہوں، تو مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے اور آج پھر آئے گا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں بڑا حیران ہوا اور انتظار کرنے لگا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ضرور آئے گا۔ تو جب رات ہوئی وہ پھر آیا اور اس نے غلہ بھرنا شروع کیا، کپڑا بچھا کر اس میں ڈالنا شروع کیا، تو میں نے پھر اسے پکڑ لیا۔ اس نے پھر بڑی منتیں کی، میں یالدار ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بڑا تنگ دست ہوں، غریب ہوں، تو مجھے ترس آ گیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا، آقا علیہ السلام نے خود ہی مجھے دیکھتے ہوئے فرمایا، ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آج پھر بڑی منتیں کی، اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں تنگ دست و غریب، مجھے ترس آ گیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پھر انتظار کرنے لگا رات کو کہ آج وہ ضرور آئے گا۔ جب وہ آیا اور اس نے پھر غلہ اٹھانا شروع کیا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے پھر منتیں شروع کی تو میں نے کہا کہ آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، صبح تجھے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ آج مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات بتاتا ہوں، رات کو تم وہ کلمات پڑھ کر سو جاؤ اور رات بھر اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے مال کی حفاظت کرے گا، اور ساری رات ان کلمات کو پڑھنے کی برکت سے شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تو میں نے کہا بتاؤ، تو اس نے پھر مجھے آیت الکرسی بتائی کہ آیت الکرسی اول سے آخر تک پڑھ کر سو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہو گے اور شیطان قریب نہیں آئے گا۔ صبح جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، آقا علیہ السلام نے دیکھتے ہی فرمایا کہ ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی اس نے منتیں کی اور مجھے کچھ کلمات بتائے کہ آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ، تمہاری حفاظت ہوگی اور شیطان قریب نہیں آئے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ وہ ہے بہت بڑا جھوٹا لیکن بات سچی بتا کر گیا ہے، اور پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے 3 دن سے وہ آنے والا چور کون ہے؟ وہ شیطان تھا، تو ہے بڑا جھوٹا لیکن بات یہ سچی بتا کر گیا ہے۔ تو اس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک علم دیکھیے۔ آج کچھ لوگ یہ وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں جانتے، وہ کل کی بات نہیں جانتے، تو روز ہی آقا علیہ السلام پہلے بتا دیتے ہیں کہ آج وہ آئے گا، اور صبح بھی خود پوچھتے ہیں کہ پھر کیا بنا۔ اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پروان شم رسالت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں، سر عرش ہے تیری گزر،
दिले फर्श पे है तेरी नज़र, मलकूत व मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे अया नहीं। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी अकीदा है कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वैसा होकर ही रहेगा। और इससे इल्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके साथ साथ हमें यह भी पता चला कि आयतुल कुर्सी पढ़ने से हिफाजत होती है, माल की हिफाजत होती है। और एक रिवायत में है कि जो फ़र्ज नमाज के फ़ौरन बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है अव्वल ताखिर, वो मरते ही दाखिले जन्नत होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने प्यारे और महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत और आपकी मुबारक सुन्नत पर अमल का जज्बा नसीब फरमाए। आमीन।